اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ کبھی بھی خدا سے کچھ مانگنے میں ہچکچائے مت جو آپ کی ضرورت یا چاہت ہے۔ یوحنا 14 کی 12 سے 14، یوحنا 15 کی 7 سے 8، یوحنا 15 کی 16، یوحنا 16 کی 23 اور 24، یوحنا 16 کی 26 اور 27، سب میں لکھا ہے مانگو جو بھی تمہاری ضرورت ہے اور میں تمہیں عطا کروں گا۔ کیا زبردست وعدے ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک حوالے میں ہی آپ کو سب کچھ نہیں ملے گا، اور بھی حوالہ جات ہیں جن میں لکھا ہے کہ ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق دعا کرنی ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کی مکمل تعلیم چاہیے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ اس بات سے ڈریں کہ آپ کی دعا خدا کی مرضی سے باہر چلی جائے گی، اور اتنا ڈریں کہ دعا ہی نہ کریں۔ میرا تجربہ ہے کہ آپ خدا کے متعلق زیادہ سے زیادہ جان رہے ہیں، تو اپنی دعاؤں میں دلیری اور جوش دکھائیں اور خدا سے بس یہ کہیں کہ اگر میرے لیے تیری یہ مرضی نہیں ہے تو مجھے یہ مت دے، میں وہ حاصل کرنا نہیں چاہتی جو تیری مرضی نہ ہو۔ اگر ہمارا رویہ یہ ہو کہ جو تو دینا نہیں چاہتا تو مجھے وہ سب نہیں چاہیے۔ یوحنا 15، یسوع نے کہا کہ اگر تم مجھ میں اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اور میں اس پر اپنا سر ہلایا کرتی تھی کہ خدا ایسا کیسے کہہ سکتا ہے کہ جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا، کیونکہ میں اس سے واقف تھی کہ کچھ چیزیں جو میں مانگ رہی تھی وہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں تھیں۔ لیکن دیکھیں یہاں ایک بھید کی بات لکھی ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو، یعنی جینا چلنا رہنا۔ خدا نے ہمیں اتوار کی صبح کے لیے نہیں بلایا۔ ہیلو، وہ آپ کے دل میں صرف اتوار کی صبح نہیں آنا چاہتا، وہ سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ وہاں رہنا چاہتا ہے۔ آپ کیا پیتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کس کے ساتھ گھومتے ہیں، ٹی وی پہ کیا دیکھتے ہیں، سو یہ ہے اس میں قائم رہنے کی بات۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں، سو اگر میں کلام پر دھیان کر رہی ہوں اور میں کلام کو جانتی اور کلام میری زندگی ہے اور میرا رشتہ اس کے ساتھ ہے اور اس کا کلام ہر دم مجھ میں ہے، تو میں کبھی بھی وہ نہیں مانگوں گی جو اس کی مرضی کے خلاف ہے۔ سو جب کہ آپ راہ میں ہیں، جب کہ آپ بڑھ رہے ہیں، تو خدا سے کچھ بھی مانگتے وقت بالکل نہ ڈریں۔ لیکن اگر آپ کو نہیں ملتا تو اداس مت ہو اور کسی اور سے حسد نہ کریں جس کے پاس وہ کچھ ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم سب کا خدا کے ساتھ ہماری زندگیوں کے لیے الگ ذاتی منصوبہ ہے۔ سو مانگے مانگے مانگے، اور ایمپلیفائڈ بائبل کی تو کیا ہی بات ہے، لکھا ہے میرے نام سے مانگو۔ آپ کو پتا ہے ہمیں یسوع کے نام میں باپ سے روح القدس کے وسیلے دعا کرنی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں یسوع کے نام میں، تو یہ کوئی چھوٹا یا عام لفظ نہیں ہے جو دعا کے اختتام پر بولا جاتا ہے، بلکہ جب میں کہتی ہوں یسوع کے نام میں تو میں دراصل کہہ رہی ہوں کہ باپ، میں یسوع کی ذات کی بھرپوری کو تیرے آگے پیش کرتی ہوں۔ یہ ایمپلیفائڈ ترجمہ ہے کہ جب تم میرے نام سے دعا مانگو، یہ باپ کے سامنے یسوع کو پیش کرنا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم جا کر اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے، پھر تو ہمیں کچھ نہ ملتا۔ ہم یسوع کے نام میں دعا مانگتے ہیں۔ پہلی بات جو ہمیں جاننا ہے کہ ہم کبھی بھی کہیں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اپنے دن کو دعا میں گزارنا سیکھیں۔ دعا ایک نعمت ہے، نہ کہ زحمت، اور ہم زندگی میں بہت کچھ خدا کو معاملات میں شامل نہ کرنے کے باعث کھو دیتے ہیں۔ بند دروازوں کو کھولیں اور خدا کو اپنے ہر معاملے میں شامل کریں۔ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ دعا کو سادہ رکھیں۔ ہم اکثر دعا میں مشغول رہیں اگر ہم مان لیں کہ یہ مختصر اور سادہ ہو سکتی ہے۔ متی 6:7 میں لکھا ہے، جب تم دعا کرو اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی، یعنی الفاظ کو بار بار نہ دہراؤ۔ بدن کے لیے اسے قبول کرنا مشکل ہے کہ دعا سادہ اور مختصر ہو سکتی ہے۔ یسوع، امی، آؤچی۔ خدا ہماری سنتا ہے۔ آپ کی دعا
مخلص و راست باز کی مخلص دل سوز مسلسل دعا سے بڑی قدرت جاری ہو سکتی ہے۔ سمجھیں کہ آپ خدا سے بات کر رہے ہیں اور دھیان کریں۔ شیطان آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا جب آپ دعا کریں گے، اور مجھے آپ کا نہیں پتا، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں اور یہ آوازیں، ان سب کو نظر انداز کرنا مشکل ہوتا ہے، اور یوں تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اوکے، ایک اور بات ہے، جو بڑی اہم ہے۔ اگر آپ اپنی دعاؤں کا جواب چاہتے ہیں تو دل میں کسی کے خلاف رنجش نہ رکھیں۔ بہت سے لوگ اس بات کو نہیں سنیں گے، لیکن اس بارے میں بات ہوگی۔ آج آپ کس کس پر غصہ ہیں؟ جانتے ہیں کسی کے لیے غصہ رکھنے سے آپ انہیں رتی بھر بھی بدل نہیں سکتے، لیکن آپ غصہ رکھنے سے خود بدل جائیں گے، کڑواہٹ سے بھر جائیں گے، سر درد ہوگا، پیٹ میں درد ہوگا۔ بائبل افسیوں 4 میں لکھا ہے، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے۔ ابلیس کو اپنی زندگی میں اتنی جگہ مت دیں۔ اگر آپ اسے جگہ دیں گے تو وہ اس پر قلعہ تعمیر کر لے گا۔ آپ کے خیال سے کیا وجہ ہے کہ ابلیس ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کرنے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے؟ ہر ہفتے آپ کو رنجیدہ ہونے کے کتنے مواقع ملتے ہیں۔ اپنی توہین کو نظر انداز کرنا بہت بڑی بات ہے، اور کہے میں بہترین رائے رکھوں گا، میں ابلیس کے شکنجے میں پھر سے نہیں آؤں گا۔ اور یقیناً پھر یہ سب باتیں بھی ہیں، جی ٹھیک ہے آپ صحیح ہیں، لیکن مجھے یہ تو پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ اور بہت سے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ بائبل کیا کہتی ہے، اور جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ ہمارے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے۔ کسی کے خلاف دل میں کڑواہٹ رکھنا یقیناً آپ کی دعا پر ایک منفی اثر ڈالے گا۔ متی 6:14 میں لکھا ہے، اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو، یعنی ان کے جانے بوجھے گناہ، سو یہ ایسی باتیں بھی نہیں جو کہ حادثاتی طور پر ہوئی ہوں۔ وہ کہتا ہے اگر کوئی جانتے بوجھتے ہوئے تمہیں تکلیف دے رنجیدہ کرے تو جانے دو، درگزر کرو، ناراضگی قائم نہ رکھو۔ اب سنیں کہ جب آپ کسی پر غصہ ہوں تو جتنی جلدی آپ اسے ترک کریں گے اتنا ہی آسان ہوگا۔ اسے دل میں جڑ پکڑنے نہ دیں، تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ دیکھیں دعا کے متعلق ایک اہم بات، جب ہم خدا کے پاس جاتے ہیں تو ہم میں یہ اعتماد ہونا ضروری ہے کہ خدا اور ہمارے درمیان سب ٹھیک ہے۔ ایک مشورہ میں دیتی ہوں، جب آج رات آپ لیٹیں تو سونے سے پہلے خود سے پوچھیں، کیا مجھے کسی پر غصہ ہے؟ کیا میں کسی سے ناراض ہوں؟ اگر آپ کو بہت جلد نیند آ جاتی ہے تو اگلی صبح خود سے پوچھیں کہ خدا کیا مجھے کسی پر غصہ ہے؟ اس مقام تک آئیں کہ جہاں کسی پر غصہ کر کے آپ سو نہ سکیں یا گھر سے باہر نہ جا سکیں۔ یہاں ایک اور آیت ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو ایمان رکھو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ اب دیکھیں 4 حصوں کی سیریز تو یہیں ہو جاتی ہے۔ سو وہ کیا کہتا ہے؟ مانگو روح میں، اور یہ ایمان رکھو کہ وہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ آپ نے دیکھا، ایمان پہلے ہے اور نظر آنا بعد میں۔ پہلے آپ ایمان رکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر ہم کہتے ہیں کہ اگر میں دیکھوں گا نہیں تو یقین نہیں کروں گا، لیکن ہمیں خدا کا حساب سیکھنا ہے جو اس سے بالکل الٹ ہے۔ اگر وہ دنیا میں ہے، اگر اس میں خدا کی مرضی ہے، اگر میں اسے خدا سے مانگتی ہوں، میرا ایمان ہے کہ وہ دینے والا ہے اور مجھے مل جائے گا، اور اس کی قدرت ظاہر ہونے تک میں ایمان میں مضبوط رہوں گی۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان ان چیزوں کا ثبوت اور دستاویز ہے جنہیں ہم نہیں دیکھتے، جنہیں ہم پانے کی اپنی زندگی میں امید کرتے ہیں، اور پہلے ہم انہیں ایمان سے پاتے ہیں۔ ڈیو اور میں نے ایک آرکیٹیکٹ کے ساتھ پچھلے ہفتے ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہے جو ہمارے لیے ڈیزائن کرے گی، اور ہم نے اسے بیانہ ادا کر دیا ہے۔ اب میں بغیر شک کے پوری امید کرتی ہوں کہ وہ عورت کوئی منصوبہ لے کر آئے گی،
لیکن میں نے اب تک دیکھا نہیں. میں نے کام بھی نہیں دیکھا. میں نے اس کی تعریف سنی ہے. اسی طرح پاک روح بھی ہمارا بیانہ ہے. بائبل کہتی ہے جی ہاں پاک روح. آپ کو لگتا ہے؟ ہاں. آپ لوگ آج یہاں بیٹھے ہیں. شاید آپ نے کبھی ایسی باتیں پہلے نہیں سنی لیکن دل کو اچھی لگ رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کیا میں اس پر یقین کر سکتی ہوں؟ کیا میری زندگی میں ایسی قوت مل سکتی ہے کہ میں خدائے قدوس کے پاس جا سکوں اور اس سے کچھ بھی اور سب کچھ مانگ سکوں اور وہ میری اتنی فکر کرتا ہے کہ وہ میری زندگی میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ کیا میں اسے ماننے کی جرات کر سکتی ہوں؟ پاک روح کا بیانہ وہ چھوٹی سی بات جو آپ کے اندر چل رہی ہے اور آپ کا دل کہہ رہا ہے ہاں ہاں، جبکہ آپ کا ذہن شاید نہ میں لگا ہے. میں بتاؤں، جب میں پہلی مرتبہ اس طرح کی عبادت میں گئی جہاں لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، چلاتے ہوئے نعرے لگا رہے ہیں اور اوپر تلے کود رہے ہیں، تو میرا شریعت پسند مذہبی ذہن کچھ کہنے لگا. مطلب نہیں. میں نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو جوتوں کے بغیر گھوم رہا تھا اور میں نے سوچا ہاں یہ تو ننگے پاؤں ہے. میں اس کی شوقین نہیں، لیکن دیکھیں موسیٰ کو خدا نے کہا تھا کہ اپنے جوتے اتار دے. وہ سوچتا ہوگا نہیں او اب بس بھی کرو. ہم اکثر کسی کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ اگر کسی کا ٹیٹو ہے تو وہ خدا کا نہیں، اور اگر کسی کے بالوں کا اسٹائل ٹھیک نہیں ہے تو وہ خدا کا نہیں. اور بہت مرتبہ ہم اس مچھلی کو صاف کرنے کی دھن میں لگے ہوتے ہیں جو ہم نے اب تک پکڑی ہی نہیں. میں اور میری ایک دوست جو کہ واقعی ایک اچھی مبشرہ ہے، ایک دن ہم دونوں ایک شاپ پر گئیں. وہاں موجود خاتون نے ہم سے پوچھا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو ہم نے بتایا کہ ہم یہاں ایک کرسچن بائبل سیمینار میں آئے ہیں. اور اس نے کہا میں بھی روحانی ہوں. اور جب کوئی ایسا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا کہ میں بھی روحانی ہوں؟ اور ہم نے اس پر اتنی بات نہیں کی، لیکن پھر اس نے خدا کے متعلق چند باتیں کرنا شروع کی جو اس کے ہی حساب کی تھی. اور پھر اچانک اس نے ایک بڑی سی موٹی سی گالی نکالی. مطلب واقعی بری گالی تھی. ہم نے انہیں چھوٹے بڑے میں تقسیم کر رکھا ہے. تو یہ سن کر میں پھر ذرا سی حیران سی ہو گئی اور مبشرہ نے سارا معاملہ سنبھال لیا. پھر اس خاتون نے کہا معاف کیجیے گا میں نے گالی دے دی ہے، لیکن وہ کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ خدا بھی کبھی کبھار ایسا ہی کرتا ہے. اوکے دیکھا میں نے بھی یوں ہی کیا تھا. آپ مچھلی پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں کاؤنٹر پر ٹھیک اس کے سامنے جھکی اور میں نے کہا خدا گالی نہیں دیتا. میں خدا کی عظمت کا دفاع کر رہی ہوں. خدا کبھی بھی گالی نہیں دیتا. اور میری مبشرہ دوست نے میری طرف جھک کر کہا، اس نے کہا لیکن وہ ایسا کرنے والوں سے یقیناً پیار کرتا ہے. اور میں نے بعد میں محسوس کیا کہ میں مچھلی کو پکڑنے سے پہلے اسے صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی. ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہوگا اگر ہم اس بات سے کڑنا چھوڑ دیں کہ باقی سب ہم جیسے کیوں نہیں. اگر ان کا حلیہ، ان کی مہک، ان کی بات چیت، ان کے کپڑے، پرستش کا انداز ہم جیسا نہیں. جی ہاں، مسیح کے بدن میں بہت سے تفرقے ڈال دیے گئے ہیں. جانتے ہیں یہ فلاں فلاں فرقہ ہے. مجھے یہ فرقہ پسند نہیں ہے. وہ فرقہ نہیں پسند. آپ جانتے ہیں شاید کچھ ایسے چرچز بھی ہیں شہر میں جو کہ شاید ہر طرف نہ ہو لیکن کہیں نہ کہیں کہ جہاں شاید لوگوں کو یہ کہہ کر منع کیا جاتا ہے کہ جوائس مائر کی میٹنگ میں آپ نے نہیں جانا. اور وہ جو کچھ بھی کہیں میں ہوں.
اور یہ بڑی شرم کی بات ہے جب ہم ایسا کریں۔ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ جب میں اس پہلی میٹنگ میں آئی جو کہ اس سے کافی ملتی جلتی تھی، میرا مذہبی دفاع نہ کر رہا تھا، لیکن میرا دل ہاں بول رہا تھا۔ وہ ثبوت جو آپ کے دل میں ملتا ہے کہ خدا کام کر رہا ہے اور آپ دیکھ بھی لیں گے۔ اب سنیں، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ آپ کا جیسا بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ جو کچھ بھی ہے جسے آپ برداشت کر رہے ہیں، آخر کار وہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جی ہاں، آخر کار سب باتیں مل کر آپ کے لیے بھلائی پیدا کریں گی۔ دیکھیں، آج دنیا میں اتنا کچھ ہو رہا ہے اور لوگ خادمہ ہوتے ہوئے مجھ سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ جانتے ہیں، اکثر آپ نہیں جانتے کہ کیا کہیں۔ میں خوف میں نہیں رہوں گی، میرا ایمان ہے کہ خدا ہم سب کو سنبھالے گا۔ لیکن میں زبور 37 پڑھ رہی تھی تقریباً مہینہ پہلے، اور اس میں صاف لکھا ہے، تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو، کیونکہ وہ گھاس کی مانند کاٹ ڈالے جائیں گے۔ حلیم آخر کار زمین کے وارث ہوں گے۔ جی ہاں، آخر کار۔ آمین۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ ہم پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ اختتام کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس مکاشفہ ہے۔ آج تو ہم پیدائش سے مکاشفہ تک گئے ہیں۔ اپنے دلوں کو رنجشوں سے دور رکھیں۔ اس بات پہ غصہ ہونا، اس بات پہ غصہ، یا فلاں بات پہ غصہ ہونا۔ گناہ کو دل میں رکھتے ہوئے اس بات کی توقع نہ کریں کہ آپ کی دعا طاقتور ہوگی۔ زبور 66:18، اگر میں بدی کو دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ پہلا یوحنا 1:9، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور ان کو مانیں، جس کا بنیادی مطلب یہی ہے کہ ان سے انکار نہ کرنا، اور خدا کے حضور انہیں ماننا۔ آپ میں سے کتنوں کو کچھ چیزوں کے بارے میں جو آپ کے دل میں ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ خداوند رحم کیجئے۔ اب آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ صحیح نہیں ہے شادی کر لی ہے، تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اور پہلا یوحنا 2 کی کیا بات ہے، ذرا غور کریں۔ اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو۔ ساری کتاب کا مقصد یہی ہے کہ گناہ میں زندگی نہ گزارو، اپنے گناہ کو مت چھپاؤ، اس سے پردہ اٹھا دو، کیونکہ وہ واحد بات جس سے ابلیس آپ پر بھاری پڑ سکتا ہے وہ ہے جو پس پردہ ہے۔ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار۔ اگر آپ جسم فروش رہے ہیں اور خوف کے باعث اسے چھپا رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو کسی قابل اعتماد کو ڈھونڈیں اور بتا دیں۔ کسی اور کو نہیں بتا سکتے تو مجھے لکھ کر بتا دیں۔ لیکن وہ سب باتیں جن سے ابلیس ہم پر بھاری پڑ سکتا ہے وہ ہیں جنہیں ہم چھپاتے ہیں۔ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو تو تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ میں پچھلے اتوار اپنے سینٹ لوئس والے چرچ کے پلپٹ پر کھڑی ہوئی تھی۔ بہت ہی خوبصورت چرچ ہے۔ مجھے وہاں کلام سنانے کے تھوڑے ہی مواقع ملے ہیں، لیکن وہاں کھڑے ہوئے میں نے انہیں بتایا کہ میں کتنی چور اور جھوٹی ہوا کرتی تھی، اور انہوں نے ایسا ہی تاثر دیا جیسا آپ دے رہے ہیں۔ جبکہ میں سوچنے لگی کہ اس بات کا خلاصہ کیسے کروں، کیونکہ جو کچھ یہ کیا کرتی تھی وہ مر چکی ہے۔ میں مسیح میں نئی مخلوق ہوں۔ جی، کیا آپ اپنے کیے ہوئے کسی کام پر بات کرنا چاہتے ہیں؟
لیکن مجھے اس سے رائی برابر فرق نہیں پڑتا کہ میں یہاں کھڑی آپ کو یہ بتا رہی ہوں، بلکہ اب تو پوری دنیا یہ جان چکی ہے، یا جو کوئی بھی سن رہا ہے، پوری دنیا تو نہیں لیکن جو بھی اسے سن رہا ہے اب وہ جانتا ہے۔ غور کریں آپ کہ میں کیسی ہوا کرتی تھی۔ کبھی ایسا تھا؟ آپ اس شخصیت کو جانتے ہیں جس کے باپ نے 15 سال تک اس سے زیادتی کی، جو مسیح میں مر چکی ہے۔ اس لیے میں کسی بھی طرح مظلوم نہیں ٹھہر سکتی۔ فتح پانے کے بعد آپ مظلوم نہیں کہلا سکتے۔ جب میں اس لڑکی کے بارے میں بات کرتی ہوں تو یہ ایسے ہے جیسے میں کسی شخص سے کئی زمانوں پہلے واقف تھی۔ اور دیکھیں مسئلے کا یہ حصہ جو ہمیں درپیش ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ پرانی باتوں کو ترک کیسے کریں اور نئی چیزوں کو اپنائیں۔ کیا بات ہے! لیکن اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، جو ہر مقصد، سوچ اور کام میں باپ کی مرضی کے عین مطابق ہے۔ یہ سنیے، بالکل یہی بات ہے کہ جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ جانتے ہو گناہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل ہمیں مشکل سے ملے۔ ہر روز اٹھ کر پوری کوشش کریں کہ گناہ نہ کریں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ آپ یہاں آج صبح اس لیے ہرگز نہیں آئے کہ گناہ کا راستہ ڈھونڈیں۔ میں آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ جب آپ سے گناہ سرزد ہو تو فکر کی بات نہیں، آپ کو اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک خوشخبری بھی ہے کہ اگر آپ کسی گناہ کا اقرار کیے بنا فوت ہو جاتے ہیں تو اس بات پر یقین رکھیے کہ آسمان کے دروازے آپ پر بند نہ ہوں گے۔ خدا آپ کے دلوں کو جانتا ہے، لیکن جب پاک روح آپ کو کسی بات کے لیے قائل کرتا ہے تو وقت ہے کہ آپ کہیں خدا تو ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی خدا سے بحث نہ کریں، یہ بے فائدہ ہے۔ جیتنا اسی نے ہے۔ جی، خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کے پاس کل عالم کے خدا سے ذاتی طور پر بات کرنے کی ایک بڑی نعمت میسر ہے۔ یہ دعا ہے، خدا سے بات کرنا۔ آمین۔ باپ، میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ وہ ان سب باتوں کو اپنے ذہن پر نقش کر لیں، اپنی دعائیہ زندگی کو لے کر دل میں کوئی خوف نہ رکھیں، بس سادگی اور دھیان اور مخلصی کے ساتھ اسے انجام دیں۔ خدا ہماری مدد کر کے جھگڑے اور غصے کو اپنی زندگیوں سے باہر رکھیں۔ جو تو سکھاتا ہے وہ کریں، اور دعا کرتی ہوں کہ یہ دوپہر کا وقت سب کے لیے شاندار اور خوشی سے بھرا ہو، یسوع کے نام میں آمین۔ چاہے آپ کوئی بھی ہو یا آپ نے کچھ بھی کیا ہو یا آپ کی کوئی بھی ضرورت ہو، آپ خدا سے اس کے متعلق بات کر سکتے ہیں، اور اسی کو ہم دعا کہتے ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں سادہ مگر طاقتور دعا کرنی ہے۔ مرکز 11:24 میں لکھا ہے، اس واسطے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ دعا میں مانگتے ہو، ایمان رکھو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔